کعبہ پر نظر پڑی تھی، میں نے کوئی دنیا نہیں مانگی، اپنے رب سے آخرت مانگی، میں نے اپنے رب سے ایمان مانگا، توبہ کی گزارش کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ روزہ رسول پہ تو میں بار بار گئی ہوں الحمدللہ۔ ایک دفعہ میں نے 2.25 گھنٹے اندر گزارے ہیں، اور جمعہ میں نے اندر پڑھا ہے، اور میں نے فجر اندر پڑھی ہے، تہجد اندر پڑھی ہے۔ مہکتی پھر رہی ہوں، میں چہکتی پھر رہی ہوں، مجھے خوش دیکھ رہے ہیں، جو میں کھانا چاہ رہی ہوں وہ میرے آگے آ رہا ہے، جو میں پہننا چاہ رہی ہوں ڈیزائنر کو میں آرڈر دیتی ہوں، وہ ڈریس بنا دیتے ہیں، جو میں چاہتی ہوں وہ ہوتا رہتا ہے۔ جو وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے، میں 15 دن رہی ہوں، 7 دن کے لیے ہم گئے تھے، لیکن 8 دن پھر میں نے اور بڑھائے، آگے ویزا کم تھا، نہیں تو میں نے اور ٹائم بڑھانا تھا، تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں کہ 15 دن میں نے فون کے اوپر کسی سے بات نہیں کی، مطلب میرا دل ہی نہیں کیا کچھ کرنے کو نا، بس میں نے کہا یہاں آ کے جو ہے نا اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ، اور یہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کا اجر ہے، اگر آپ ایک نماز مکہ میں پڑھتے ہیں اور مدینہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کی معروف اسٹیج اداکارہ مہک جی، پہلے تو میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ نے اس دروازے کی جالیوں کو چومتے دیکھا ہے اور لپٹتے دیکھا ہے۔ پہلے تو ہم شروعات ہی اس انداز سے کریں گے، پھر ہمارے پاکستان میں جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ تو وہاں پر جا کے کیا کیفیت تھی، کیا روح تھا، اور جو آپ کو خود کو بھی نہیں پتا جو ویڈیو میں دیکھا گیا ہے؟ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں وہ اتنا ہی کم ہوگا۔ میرے مالک نے، رب کائنات نے مجھے اپنے در پر بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب کی ان کے در پر، اور یہ میرے اللہ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور رب کے تو احسان ہی احسان ہے، جن کے بوجھ کے نیچے انسان دبا ہوا ہے، تو وہاں کی کیفیت بتائی نہیں جا سکتی۔ یہ تو جو جائے اللہ سب کو لے جائے، میری دعا ہے اللہ پاک اپنے گھر پر ہر مسلمان کو، ہر کلمے والے کو بلائے۔ جو وہاں پہ جو کیفیت ہوتی ہے، میں 15 دن رہی ہوں، 7 دن کے لیے ہم گئے تھے، لیکن 8 دن پھر میں نے اور بڑھائے، آگے ویزا کم تھا، نہیں تو میں نے اور ٹائم بڑھانا تھا، تو واپس آنے کو دل نہیں کرتا، تو بتایا نہیں جا سکتا۔ اور میں 15 دن رہی ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ 15 دن میں نے فون کے اوپر کسی سے بات نہیں کی، مطلب میرا دل ہی نہیں کیا کچھ کرنے کو نا، بس میں نے کہا یہاں آ کے جو ہے نا اپنے ٹائم کو قیمتی بناؤ۔ اور بہت سارے دوست احباب جاننے والے تھے، اور آپ کو بتائیے کتنے ادھر جاننے والے ہیں، بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں ہمارے پاس، تو میں نے کہا کہ نہیں آپ بھی آئیں، یہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ نماز کا اجر ہے، اگر آپ ایک نماز مکہ میں پڑھتے ہیں اور مدینہ پڑھتے ہیں تو 50,000، تو زندگی میں آپ جو ہے نا 1 لاکھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے تو کہا کہ نہیں، میں نے کسی کا کھانا نہیں کھانا، اور میں نے اللہ کے گھر ٹائم گزارنا ہے الحمدللہ، تو میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ روزہ رسول پہ لوگوں کو اب جو ہے نا انہوں نے وہ بنا دیا ہے، پرمٹ کے ذریعے آپ اندر جا سکتے ہو، اور سال میں 1 دفعہ جا سکتے ہو، تو میں بار بار گئی ہوں الحمدللہ۔ ایک دفعہ میں نے 2.25 گھنٹے اندر گزارے ہیں، اور جمعہ میں نے اندر پڑھا ہے، اور میں نے فجر اندر پڑھی ہے، تہجد اندر پڑھی ہے، اور میں نے عصر اندر پڑھی ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ مبارک ہو جی، اللہ میاں ہر مسلمان کو وہاں جانے کی توفیق دے، اور جس طرح آپ گئے، آپ ایک تمام شوبز لوگوں کے لیے ایک رستہ ہموار ہوا ہے کہ لوگوں کی خواہش جو ہے یہ بنے گی، سب کو لے جائے۔ اگر ہم بات کرتے جائیں تو سوشل میڈیا سے آپ واپسی آئے، اپنے کام سے مخاطب ہوئے، تو کیا سمجھتے ہیں آج کل جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ایسے ہوا کہ آپ ان کے جواب بھی دیے، تو کیا سمجھتے ہیں جو شہرت آپ کو مل چکی ہے اب آپ کو کس طریقے سے اپنے اس عروج کو سنبھالنا ہے؟ بس یہ تو بس اللہ سب کے لیے آسانی اور عافیت فرمائے، انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان جو سوچتا ہے وہ کبھی ہوتا نہیں ہے، تو بس اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ میں بھی یہی آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے آپ دیکھو شوبز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کبھی بھی کمنٹس جو ہے وہ کئی لوگ ہیں وہ نیگیٹو دیتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا آپ سوشل میڈیا پر اپنے پیج پر ان کو اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ میں نے نہیں آنا تھا، لیکن میرے ساتھ یا میرے بارے میں یا میرے ایسے الفاظ کہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے، تو میں اس کی وجہ سے جواب دے رہی ہوں، کیا آپ کو یہ کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر ہم سوشل میڈیا کی جنگ آپ کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، یا آپ کے بارے میں کسی ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کر دیتے ہیں،
تو آپ بھی انہی کو جواب دینے کے لیے اپنے ساتھ شوبز کے لوگ کھڑے کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں، پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہے گا؟ نہیں، میں نے باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اگر مشہور ہے، فیمس ہے، تو اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اچھی بری باتیں ہوتی ہیں، میرے متعلق بھی ہوتی ہیں، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں۔ اب میں عمرہ کی لگا لیں، اب عمرہ کرنا سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے گھر جانا ہمارے گھر کو یا ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، اگر ہم چاہیں گے تو ہمارے گھر کو ہی آئے گا، تو وہ تو رب کائنات کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی ایسے جا سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے گا تو اس نے چاہا ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں نا، نہیں تو کروڑوں اربوں خربوں والے لوگ یہاں پہ پڑے ہیں تو نہیں جا سکتے۔ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے جو ہیں، اور اپنا 10-10 روپے جوڑ کے، 1-1 روپیہ جوڑ کے لوگ وہ چلے جاتے ہیں، لوگ لاکھوں کروڑوں والے پیچھے رہ جاتے، نہیں جا سکتے۔ اب میں عمرہ پہ گئی ہوں تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے تنقید کی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے باتیں کی ہیں۔ اب وہ ان کو بیچارے جاہل ہیں، وہ بیچارے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تو ایسے ہی بس وہ اٹھ کے انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، اس نے یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، حالانکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ ان کو صحیح سمجھ دے، مجھے بھی صحیح سمجھ دے اللہ۔ تو مجھ پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن میں نے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ یہ آپ کے کیمرے پہ فرسٹ ٹائم یہ میں بات کر رہی ہوں، تو میں نے اس سے پہلے کوئی بات نہیں کی، میں نے خاموشی سے سنی ہے، میں نے بس ان کے لیے دعا کی ہے کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت دے۔ میرے سامعین نے آپ کے پیج پہ دیکھا، اور میں آج اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب آپ کو ایک عروج دے دیا، اللہ نے اپنے در پہ بلا لیا، تو اگر کوئی آپ کے سامنے اعلان جنگ بھی کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کی عمل کی ہو، اعمال کی ہو یا کسی طرح، تو کیا مہک ان کو جواب دے کر کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ سمجھے گی کہ میں نے ان کی اصلاح کے لیے یہ بات کر رہی ہوں، یا میں ان کو راہ راست لانے پہ یہ بات کر رہی ہوں؟ اگر مہک وہاں جواب نہ دے اپنے ساتھ لوگ کھڑے کر کے، تو مہک کے لیے وہ بڑا پن ہے یا جواب دینا بڑا پن ہے؟ نہیں، میں اپنے منہ میاں مٹھو کیا بنوں، میں اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ایسے کسی کو، ہر کسی کو جواب دیتی پھروں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ مجھے جواب دینا چاہیے، یہاں میرا حق بنتا ہے، اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، تو میں اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ان کو جواب دوں۔ تو ہاں، جس کے لیے میں ویڈیو بناتی ہوں تو اس میں اصلاح کے لیے ویڈیو بناتی ہوں کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ ہوش کے ناخن لے لے کہ ایسے کسی کو بات نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فوری اگر میرے بارے میں کوئی ویڈیو لیک ہوئی ہے یا کوئی بات لیک ہوئی ہے، تو میں بھی آ کے اپنے پیج پہ ان کے لیے لوگ کھڑے کر کے بات کروں۔ اللہ نے آپ کو جو مقام دے دیا ہے تو اس کو آپ کنٹینیو رکھیں اور لوگوں کی جواب نہ دیں، تو میرے خیال میں عروج جو ہے شوبز کے حوالے سے یہ ایک اس کے لیے پہلا پن ہوگا۔ تو میں نے نہیں دیا جواب، وہ آپ کون سی ویڈیو کو کہہ رہے ہیں میں نے جواب دیا؟ میں نے تو اتنا کچھ ہوتا ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں، ہمارے فیلڈ کے لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور بھی لوگوں کے، دنیا داروں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ان میں باتیں ہوتی ہیں، چاہے ہم کو آپ کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا مجھے کبھی ایسے جواب دیتے ہوئے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے جو میں نے برداشت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پھولوں میں آج یہ برداشت تو آپ کو اس مقام پہ بھی لے گی ہے، یہ بھی تو کسی کو نصیب ہے۔ بہت میں ہمیشہ کہتی ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مہکتی پھر رہی ہوں، میں چہکتی پھر رہی ہوں، مجھے خوش دیکھ رہے ہیں، جو میں کھانا چاہ رہی ہوں وہ میرے آگے آ رہا ہے، اور جو میں پہننا چاہ رہی ہوں ڈیزائنر کو میں آرڈر دیتی ہوں، وہ ڈریس بنا دیتے ہیں، جس چیز کو میرا دل کھانے کو کرتا ہے وہ میرے سامنے کھانا آ جاتا ہے، اور جو میں چاہتی ہوں وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم مہک کی طرح ہو جائیں، مہک کی طرح ہماری زندگی ہو، مہک کی طرح ہماری آسائش ہو، سب کچھ۔ میں کہتی ہوں کہ ہاں، آپ دعا کریں، آپ کسی کو خوش دیکھ کر کامیاب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت کامیاب ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے، بہت کامیابیاں ہیں، تو آپ دعا کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ بھی دعا کیا کریں، جب آپ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ اس کے جیسی میری زندگی ہو جائے اور اتنی آسائشیں، اتنے آرام مجھے مل جائیں جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں کہتی ہوں کہ آپ یہ بھی میرے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں نا کہ مہک جیسی ہماری لائف اور اس کے پاس جو کچھ ہے ہمیں بھی ویسے ملے، تو اس میں صرف ایک آپ چیز ایڈ کر لیے کریں، جو مہک کو دکھ ملے ہے نا وہ ہمیں نہ ملے، کیونکہ جو میں نے تکلیفیں دیکھی ہیں، جو میں نے دکھ برداشت کیے ہیں نا، وہ میں جانتی ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ میں آخری سوال کروں گا کہ میں نے اس جگہ پر جس کیفیت میں آپ کو جالیاں چومتے دیکھا ہے، اور جس کیفیت میں نے آپ کو وہاں پر آزاد گھومتے دیکھا ہے، تو یہ خواہش جو ہے
ان لوگوں کے لیے یا ان جلنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے جو اللہ نے آپ سے کروائی اور جو آپ کو علم بھی نہیں ہے اور جو کچھ آپ سے ہو گیا ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے تو پہلے کہا، اب سب سے پہلے کہا کہ وہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے. میری تو اس دن سے دعا ہے جب میں نے میری کعبہ پر نظر پڑی تھی. میں نے کوئی دنیا نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں میں نے دنیا کے لیے مانگا. میں نے صرف اپنے رب سے آخرت مانگی، میں نے اپنے رب سے ایمان مانگا، میں نے اپنے رب سے توبہ کی جو ہے نا توبہ کی گزارش کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے لیے آسانیاں کر دے، میرے لیے عافیت کر دے. اور میں نے دنیا کے لیے، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں نے کہا کہ یا اللہ ہر مسلمان کو، کلمے والے کو اپنے یہاں گھر پہ بلا. اور یا اللہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے دنیا کے انسان ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی کلمہ پڑھے، اور وہ بھی ان کو بھی اپنے تو در پہ بلا، کیونکہ یہاں سے کوئی محروم نہ رہے. اتنا بڑا اعزاز ہے اپنے رب کے گھر جانا. تو وہ رب کائنات ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تو سب کو بلا، ہر انسان کو بلا، جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان کو بھی بلا، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی بلا، جو مجھے اچھا سمجھتے، جو مجھے برا سمجھتے، سب کو میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں. اور میں نے ہمیشہ میں نے اعلیٰ ظرفی دکھائی ہے کہ میں نے کبھی فوراً کسی بات کا کسی کو جواب نہیں دیا. ہمیشہ لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن جب وہ مجھے ملتے ہیں مجھے پتہ بھی کہ اس بندے نے میرے خلاف باتیں کی ہیں اور میں اپنے کانوں سے میں نے سنی ہیں. تو پھر بھی میں جب اس کو ملی ہوں، اس سے پہلے شاید ہو سکتا ہے میں اس کو ایسے ریگولر ملوں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے میرے خلاف باتیں کی ہیں، مجھے برا بھلا کہا ہے، تو میں اس کو اس سے پہلے سے زیادہ پیار سے ملی ہوں. میرا آخری سوال، کیونکہ آپ کا کیریئر ڈرامہ انڈسٹری کا اسی ملتان سے اور اسی جگہ سے ہوا، ہاں یہی اسٹار لائٹ ہے. یہی اسٹار لائٹ تھیٹر تھا. جب آپ نے ڈرامے کی دنیا میں قدم رکھا تو آج بھی آپ کو پیار کرنے والے اسی طرح، جو باہر حال جو ہے اسی طرح اندر باہر ایک جیسا نظر آ رہا ہے. تو ہمارے چینل کے تفصل سے کیا اپنے لوگوں کو پیغام دیں گے، کیا اپنے فینوں کو پیغام دیں گے جو آپ کے ساتھ آج بھی محبت انہی کی اسی طرح برقرار ہے؟ جی میں ان کی شکر گزار ہوں کہ اتنا مجھے پیار دیتے ہیں، اور آج میں جو کچھ ہوں سب کچھ انہی کی بدولت ہوں. انہوں نے اتنا مجھے پیار دیا ہے، آج میں اس مقام پر ہوں. اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور ملتان میں آئی ہوں اور اسٹار لائٹ پہ یہیں سے میں نے پہلا ڈرامہ سٹارٹ کیا تھا. تو سندھ سے لوگ، کراچی سے لوگ یہاں ڈرامہ دیکھنے آ رہے ہیں. تو میں ان سب کی شکر گزار ہوں، اور ایسے بس پیار دیتے رہیں. اور دوسرا عظمیٰ بخاری جی، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گی کہ جو اتنے سالوں کا کام بگڑا ہوا ہے، تو اتنی جلدی وہ سب کچھ آپ کریں گی تو وہ مشکل ہوگا. تو تھوڑا ساتھ ساتھ میں پیار بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے نا نرمی بھی کریں. آہستہ آہستہ اس چیز کو جو ہے نا جو آپ کام کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا پیار محبت کے ساتھ جو ہے نا اس کو کریں. کیونکہ اس میں صرف آرٹسٹ انوالو نہیں ہے، اس میں اب آنے والی پبلک آڈینس جو ہے وہ بھی انوالو ہے. وہ بھی مطلب وہ دیکھ کے وہ عادی ہو چکے ہیں ان چیزوں کے نا. تو وہ اسی بات کو تھوڑا سا مختصر کر دیتا ہوں کہ اگر عظمیٰ بخاری نے ڈرامہ اچھا کیا ہے، آج آپ کا ڈرامہ پہلی سیٹ سے لے کے آخری دن تک، آج بدھ اور کل جمعرات ہے، ابھی تک ڈرامہ نیچے نہیں گیا. تو ہمارے ابھی بھی لاہور سے کئی فنکار ایسے آتی ہیں، بلکہ اداکارہ ہی آتی ہیں، وہ شرمندگی سے انٹرویو تک بھی نہیں پہنچ پاتی. تیسرے دن ڈرامہ فلاپ ہو جاتا ہے. اور جب میں ایز اے شوبز رپورٹر، کیونکہ میں نے سب سے بڑا انٹرویو کرنا ہوتا ہے، تو میں ان کے اندر آ کی حالت دیکھتا ہوں تو یہ کہہ دیتے ہیں یہاں گرمی بڑی ہے، یہاں وہ، مجھے حالات نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو آج بھی اللہ کی رحمت سے آپ کا ڈرامہ پورے 7 دن چلا ہے، اور 7 دن میں ایک جمعہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی یہاں رش جو ہے ابھی بھی جمع غفیر ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ عظمیٰ بخاری نے جو کام کیا ہے SOPs کا، وہ ڈرامہ تو آپ کا آج بھی کامیاب ہے؟ جی دیکھیں نا، ہمیشہ میں نے اچھا کام کیا ہے. یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے مطلب کہ جیسے ہوتا ہے ویسے نہیں کیا. SOPs کے حوالے سے، اور میں نے ہمیشہ محنت کی ہے اور ولگر کبھی نہیں کیا. تو دیکھیں نا، آج بھی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ غلط کریں گے، کچھ ایسا ویسا کریں گے، میں کہنا نہیں چاہوں گی، اور سب سمجھدار ہیں دیکھنے والے بھی، تو وہ صرف دیکھنے کی حد تک وقتی، سامنے بیٹھا ایک بندہ اس سے محظوظ ہو رہا ہے، بس دیکھ رہا ہے، لیکن بعد میں جا کے وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں، انہوں نے بڑا گندہ کیتا ہے، انہیں نہیں کرنا چاہیے. میں آخری سوال بالکل، کیونکہ میں وینڈ اپ کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ٹوٹے ریلیز ہوئے آج ان کے ڈرامے بھی یہاں ملتان میں فلاپ ہوئے.
ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، بس اللہ آسانی کرے سب کے لیے، اللہ سب کے لیے عافیت کرے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بس میری تو یہی دعا ہے سب کے لیے۔ جی بالکل، اگر ہم بات کرتے جائیں تو پاکستان انٹرنیشنل لیول پر مہک نے ملتان سے اپنے ڈرامے کے کیریئر کا آغاز کیا، تو آج جب حکومت کی SOP سخت ہونے کے باوجود بھی انہی کا ڈرامہ کامیاب ہوا ہے۔ آج جو پورے 6 دن جو مکمل ہونے والے ہیں اس میں ان کا ڈرامہ ملتان میں سپر ڈوپر گیا ہے۔ اگر ہم لاہور کے فنکار اگر میرا یہ انٹرویو دیکھیں تو وہ اداکاریں جن کے میں نے سوشل میڈیا پہ ٹوٹے دیکھے تھے، لیکن یہاں ان کا ڈرامہ 3 دن بھی نہیں چلا، لیکن جب میں انٹرویو کے لیے جاتا تھا تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ملتان میں گرمی بڑی ہے، تھکاوٹ بہت ہے۔ جب سامنے شائقین ہی نہیں ہے، تھکاوٹ کیسی، کیسا کام؟ بس عظمیٰ بخاری کے SOPs پہ کامیاب رہے۔ اور مہک سے آخری سوال۔ جی سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں جمعرات تک نہیں ہوں، میں فرائیڈے اور سیٹرڈے بھی یہاں 2 دن اور کر رہی ہوں، کیونکہ پچھلا جمعہ ہمارا نہیں ہوا تھا اور سیٹرڈے کو بھی میں یہیں ہوں، جمعہ اور ہفتہ میں یہ 2 دن وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ میں، یہ بھی میں بتا رہی ہوں جمعرات۔ جی بالکل، ملتان کے شہریوں کے لیے یہ سب سے بڑی خوشخبری کہ اس جمعے کو جس طریقے سے استقبال کیا گیا تھا، بگیوں پر لایا گیا تھا، آتش بازی ہوئی، ملتان کے دیگر فنکار یہاں پر ان کے ساتھ تھے، تو یہ جمعے سے ان لوگوں اور ان جو لوگ نہیں آ سکے وہ اس جمعے کو اور ہفتے کو ضرور ہیں۔ اور مہک نے جو پرفارم کیا، جو سرائکی کلچر کو پروموٹ کیا اور جو جنوبی پنجاب میں ملتان کے لوگوں کو اپنا جو ہے فنی صلاحیتیں دکھائی، یہ ایک یادگار اور قابل تحسین ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہفتے تک ان کا مزید جاری ہے۔ جی